السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم مکرم سامعین، مشہور فرانسیسی فلسفی ادیب والٹائر نے اپنی کتاب زیڈک تقدیر کا ایک بید میں بڑا دلچسپ سوال و جواب نقل کیا ہے۔ میگی نے زیڈک سے سوال کیا، کوئی ایسی چیز جو بہت زیادہ طویل ہو لیکن سب سے مختصر بھی ہو، اور بہت زیادہ تیز ہو اور اس سے زیادہ سست رفتار بھی کوئی نہ ہو، اسے سب نظر انداز کرتے ہوں لیکن اسی کی وجہ سے سب پریشان ہوتے ہوں، اور غیر معمولی چیزوں کو دوام بخشے اور معمولی چیزوں کو ضائع کر دے؟ تو زیڈک نے برجستہ جواب دیا، وہ ہے وقت۔ یعنی ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ وقت اتنا طویل ہے کیونکہ یہ ابد تک کا پیمانہ ہے، اس سے طویل کوئی چیز نہیں، اور یہ مختصر اتنا کہ اس سے مختصر بھی کوئی چیز نہیں۔ مختصر اتنا ہو جاتا ہے کہ خوشی اور مسرت کے لمحات کا پتہ ہی نہیں لگتا، الآن واحد میں گزر جاتے ہیں، اور طوالت میں ہو تو امید اور انتظار میں بیٹھے شخص کا انتظار اور وقت ختم ہی نہیں ہوتا، اور تقسیم ہونے پہ آئے تو یہ سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور اسی کو سب ضائع کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ یعنی وقت ہی ایک ایسی طاقت اور قوت ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے بروئے کار لایا جائے، اس وقت کی قدر کی جائے، تو پھر انسان گل گلزار بن جاتا ہے۔ یعنی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کے اوراق چھانٹیں، تو آپ کو وہ عظیم ہستیاں جو صدیاں گزر جانے کے بعد بھی تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں، ان کا راز صرف ایک ہی ہے کہ انہوں نے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کیا ہے، اور یہ وقت کا بہترین طریقے سے استعمال جس نے بھی کیا ہے، تاریخ نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں نپولین بوناپارٹ، اس کے نام سے اب سب حضرات واقف ہوں گے، اس نے اس بات پر بہت زور دیا کہ ہر کام وقت پر کیا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ آسٹریلیا کو میں نے صرف اس وجہ سے شکست دی کہ ان کو 5 منٹ کی قدر نہیں تھی، اور خود واٹر پولو میں بھی اس کو جو شکست ہوئی، اس کا کرنل کروگی چند لمحات دیر سے پہنچا، اور اس کے مقابلے میں بلوشر کچھ چند لمحات پہلے پہنچا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے شکست خوردہ ہوا۔ اور اسی طرح سر والٹر سے کسی نے پوچھا کہ محترم کوئی بہترین سی نصیحت فرمائیے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے دل کو کسی ایسی چیز کا طلبگار نہ بنانا کہ جو تجھ کو وقت بیکار کرنے پر اکسائے، اور کام کرنے کے بعد فارغ بیٹھنے کی امید بالکل نہ رکھنا، اور فی الفور اس کام کو اسی وقت کر دینا۔ اور اسی طرح واشنگٹن کا سیکریٹری ایک مرتبہ لیٹ آیا، اس نے عذر یہ بیان کیا کہ میری گھڑی پیچھے ہے، تو واشنگٹن نے اس کو کہا یا تو اپنی گھڑی تبدیل کر لو، نہیں تو مجھے اپنا سیکریٹری چینج کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح فرینکلن انتہائی محنت کش انسان، اس کی سب سے بہترین کتاب وہ تھی جو اس نے جہاز میں لکھی۔ اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ بار بار ہر پیالے پر کھانے کے ٹائم روٹی کی دعا کر رہا ہے، تو فرینکلن نے اسے کہا ابا حضور آپ ان تمام پیالوں پہ ایک ہی مرتبہ دعا کر لیں تاکہ آپ کا ٹائم بچ جائے گا۔ اور فیثاغورس سے کسی نے پوچھا جناب وقت کیا چیز ہے؟ تو فیثاغورس نے بڑا زبردست جواب دیا۔ فیثاغورس نے کہا کہ وقت اس زمین کی روح ہے، اور صوفیہ اکرام فرماتے ہیں الوقت سیف قاطع، یعنی وقت ایسی کاٹنے والی تلوار ہے، اور حکماء کہتے ہیں وقت سیال ہے، یعنی ہر آن واحد یہ چلتا رہتا ہے، کسی کے لیے رکتا نہیں۔ اور انبیاء کرام نے بھی یہی تعلیمات دی ہیں کہ وقت کو فضول ضائع نہ کریں، وقت کو برباد نہ کریں، اس کا ہر لحظے کا، ہر لمحے کا، ہر گھڑی کا حساب دینا ہوگا۔ اور تاریخ بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، صدیوں کے تجربات سے بھی یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، جس شخص نے وقت کی قدر کی، جس قوم نے وقت کی قدر کی، وقت کو پہچانا، وہ بلند ترین مقام پہ پہنچا۔ چنانچہ یہ وقت ہی ایسی زمین ہے کہ اس پر زبردست محنت کی جائے تو یہ پھل دیتی ہے، اگر بیکار چھوڑ دیا جائے تو یہ خاردار جاڑیاں ہی اگاتی ہے۔ وقت واقعات کا ایک ایسا تیز بہاؤ دریا ہے
کہ جو بھی واقعہ اسے ملے تو یہ لہروں کے ساتھ اس کو بہا دیتا ہے اور پھر نئی کی تلاش میں ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین، الغرض کلام کا حاصل یہ ہے کہ وقت کو آپ نے قیمتی بنانا ہے، کیونکہ وقت ہی ایسی شے ہے کہ قدرت کی طرف سے امیر، غریب، چھوٹے بڑے، بادشاہ، ہر ایک کو یکساں طور پر ملا ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے وقت کو کیسے گزارنا ہے۔ آیا وقت کی تیز رو دہار میں بہہ کے گمنام صفحات میں اپنے آپ کو سمیٹنا ہے، یا وقت کا قلندر بن کے صفحات میں اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے؟